قرآن میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ کسی بھی شے کو عظمت، مقام و مرتبہ اس کے موضوع کے اعتبار سے ملتا ہے، اور آیت الکرسی کا موضوع توحید ہے، اور توحید اسلام کا سب سے عظمت والا اہم رکن ہے۔ اور توحید جو آیت الکرسی سے ثابت ہو رہی ہے وہ قرآن کی کسی اور آیت سے ثابت نہیں ہو رہی۔ جس قدر توحید کا فائدہ آیت الکرسی دیتی ہے وہ قرآن کی کوئی اور آیت نہیں دیتی، اس لیے آیت الکرسی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جس قدر آیت الکرسی میں آیا ہے اس قدر کسی اور آیت میں نہیں آیا، یعنی اللہ کا نام 17 مرتبہ آیت الکرسی میں ذکر ہوا ہے۔ بعض مقام میں تو صراحتاً ذکر ہوا ہے اور بعض مقام میں ضمیر کی شکل میں ذکر ہوا ہے، اور بعض حضرات نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا اسم اعظم بھی آیت الکرسی میں موجود ہے۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جب بھی اس کو لیا جائے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس کے تخت کی ضرورت پڑی تو کہا کہ کون تم میں سے جلد از جلد اس تخت کو میرے پاس لا سکتا ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اس تخت کو اتنی دیر کے اندر لا سکتا ہوں کہ جتنی دیر آپ کو کرسی سے کھڑے ہونے میں لگتی ہے۔ اور وہیں پر ایک عالم بیٹھے تھے جن کے پاس اللہ کا اسم اعظم تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس تخت کو اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگتی ہے۔ تو اللہ کا اسم اعظم بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی ہی کے اندر موجود ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے اس میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ جو شخص دن کے کسی حصے میں بھی اس آیت کو پڑھتا ہے تو اگلے دن جب تک وہ گھڑی نہ آ جائے جس میں اس نے آیت الکرسی کو پڑھا تھا، ایک فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جادوگر 40 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی فضیلت والی آیت اور کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ حضرت علی کو نصیحت کی کہ علی اس آیت کو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر والوں کو سکھلاؤ، اپنے پڑوسیوں کو سکھلاؤ۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ہے تو ضعیف، لیکن فضائل کے اندر ضعیف حدیث اگر موضوع نہ ہو تو وہ قابل قبول ہے اور علماء نے اس کو قبول کیا ہے، اس لیے فضائل کے اندر اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے جو صحیح ہے اور بخاری کی شرط کے اوپر ہے، اور اس میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو جنت میں داخل ہونے سے صرف اس کو موت ہی روک سکتی ہے، یعنی ادھر موت آئے گی ادھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی وظیفہ ہو اس کے لیے آداب اور شرائط ہوتے ہیں جن پر پورا اترنا ضروری ہے، اور ہر وظیفے کا سب سے اہم ادب اور شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کا معنی معلوم ہونا چاہیے اور اس کو کرتے وقت دھیان ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے نماز جو ہے یہ کل قیامت کے دن بہت سے نمازیوں کے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے گی، اس لیے کہ یہ ایسا عظیم رکن تھا کہ اللہ نے اپنے آسمان کے اوپر بلا کر اپنے نبی کو عطا کیا تھا، اور بندے نے جب اس کو غفلت میں ادا کیا اور نماز پڑھنی شروع کی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے اور کس ذات کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں، تو ایسی نماز کو خدا قیامت کے دن لپیٹ کر اس کے منہ پر مارے گا۔ اس لیے ہر وظیفہ جو بھی کیا جائے اس کو سمجھ کر اور اس کے معنی کو جان کر اور دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، تو ہمیشہ سے ہے، تجھے زوال نہیں، تجھے فنا نہیں، تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اپنی مخلوق کی تدبیر کے ساتھ۔ اس جز سے، اس ٹکڑے سے تمام شرکاء کی نفی ہو گئی، تمام جھوٹے معبودوں کی نفی ہو گئی، کیونکہ جتنے بھی معبودین لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کبھی حی نہیں ہے۔ ہر ایک معبود کو زوال ہے، ہر ایک معبود کو فنا ہے۔ اللہ ہی ہے جو معبود حق ہے جس کو زوال اور فنا نہیں ہے، جو اپنی مخلوق کی تدبیر کے ساتھ قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے
کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس لیے کہ یہ الوہیت کے منافی چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ کیا اللہ سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ وہ اس کا جواب دے کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب بھیجا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو کہ میں زمین اور آسمان کو تھامنے والا ہوں، اگر مجھے نیند یا اونگ آ جائے تو زمین اور آسمان کا جو نظام ہے یہ درم برم ہو جائے، جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں 2 پانی کے ڈول دیے جائیں، اور اگر اس کو نیند یا اونگ آ جائے تو اس کی حرکت کی وجہ سے وہ آپس میں ٹکرائیں گے یا نیچے گر جائیں گے اور وہ ٹوٹ جائیں گے، پارا پارا ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگر اللہ کو نیند آتی ہوتی یا اونگ آتی ہوتی تو یہ جو نظام ہے زمین اور آسمان کا، یہ نظام کبھی نہ چلتا، یہ درم برم ہو جاتا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، ملکیت کے اعتبار سے بھی اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے بھی اور غلام ہونے کے اعتبار سے بھی، تابع ہونے کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں سے بھی اللہ کے شرکاء کی نفی ہو جاتی ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو وہ خود اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اللہ کے شریک ہوتے تو اللہ کی ملکیت سے باہر ہوتے، وہ زمین اور آسمان سے باہر وجود خارجی رکھتے جیسے اللہ کا وجود ہے، لیکن وہ تو سب کائنات کا حصہ ہیں اور وہ سب اللہ کی ملکیت ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے؟ اللہ شفاعت کی اجازت کس کو دے گا؟ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اللہ 16 پارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اجازت اسی کو دے گا کہ جس کے قول کو اللہ پسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت 3 لوگوں کے لیے رکھی ہے، ایک نبی علیہ السلام کے لیے جنہیں شفاعت عظمیٰ دی جائے گی، سب سے بڑی شفاعت جب میدان حشر لگے گا اور لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہ ہو رہا ہوگا تو لوگ کوشش کریں گے کہ کوئی شفاعت کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں۔ اس وقت جو شفاعت عظمیٰ ملے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ دوسری شفاعت تمام انبیاء کو ملے گی اپنی اقوام کے لیے، کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے شفاعت کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیاوی مرتبے والا ہے اور آخرتی مرتبے والا ہے۔ آخرت میں مرتبہ کیا ہے کہ اللہ ان کو اپنی قوم کے لیے، اپنی متبعین کے لیے شفاعت کا موقع عطا کرے گا۔ تو ہر نبی کو اللہ اپنی قوم کے لیے، اپنی متبعین کے لیے شفاعت کا موقع دے گا۔ اور تیسری شفاعت اللہ تعالیٰ علماء کو اور حفاظ کو دے گا، جیسے کہ احادیث میں مروی ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے اقرباء کے لیے شفاعت کریں گے، یہ بھی ان کے لیے اعزاز و مقام ہوگا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ان سے پہلے تھی، یعنی لوگوں سے پہلے زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا، جو مخلوق تھی، اللہ کو وہ معلوم تھا، اور ان کے بعد جو کچھ ہوگا دنیا کے معاملات یا آخرت کے معاملات وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ جتنا علم لوگوں کو دینا چاہتا ہے اتنے ہی لوگ اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کائنات میں جو علم کے اندر ترقی ہو رہی ہے اسی ایک حد مقرر ہے، جب اس حد کو پہنچ جائیں گے پھر اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا، اس علم سے آگے یہ کائنات کا علم نہیں جا سکتا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کے اوپر وسیع ہے۔ اللہ کی کرسی وسیع ہونے کا مطلب 3 علماء نے ذکر کیا ہے کہ 3 اس سے چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کا علم زمین اور آسمان میں وسیع ہے، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو ہو چکا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔
کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وہ جتنی کروٹیں کھا کر زمین پر گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. دانہ جو زمین کے اندر جاتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو یہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے. دوسری چیز جو علماء نے بیان کی، فرمایا کرسی سے مراد اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہے، اللہ کی ملکیت ہے، کہ زمین اور آسمان میں تمام چیزیں اللہ کی ملکیت کے اندر، اللہ کے قبضہ اور کنٹرول کے اندر ہے، کوئی چیز اللہ کے دسترس سے باہر نہیں. اور تیسرا ترجمہ کرسی کا علماء نے یہ بیان کیا کہ کرسی سے بعین ہی کرسی ہی مراد ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے کہ کچھ دراہم تھیلی کے اندر ہوتے ہیں. تو یہاں کرسی سے مراد بعینی کرسی ہی ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ جو زمین اور آسمان کا نظام ہے اور ان کی جو حفاظت ہے یہ اللہ کو تکاتی نہیں ہے، یہ اللہ کو بوجھل نہیں کرتی، یہ اللہ پر بھاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بلند ہے اور عظمت والا ہے. تو آیت الکرسی کو جب بھی پڑھا جائے اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر، اللہ کی کبریائی کو، بڑائی کو ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے